السلام علیکم، طارق محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نے کہا کہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی، اور بہت سارے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈے دکھاتے ہیں اور بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو چلیں آج خدا کی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کا یقین ہے، صرف میرا ہی نہیں ہے لیکن بہت ساروں کا نہیں بھی ہے، کہ خدا سمیع اور بصری آج بھی ہے، کہ خدا آج بھی سنتا ہے، خدا آج بھی دیکھتا ہے۔ لوگ اگر یہ لوگوں کا یقین ہے اس پہ کہ خدا سمیع اور بصری ہے، تو لوگ کیوں مزاروں پہ جاتے ہیں، لوگ کیوں قبروں پہ جاتے ہیں، کیوں قبروں کو سجدے کرتے ہیں، کیوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یار میں پوچھوں لوگوں سے کہ پرابلم کیا ہے، تو میں نے کئی لوگوں سے گفتگو کی اس کے بارے میں کہ یار آپ فلاں بندے کو اپنا پیر مانتے ہیں اور آپ اس کے لیے اس کو دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ خدا کے ساتھ رحابت کے لیے درمیان میں کوئی ہونا چاہیے۔ تو ڈائریکٹ جو بندہ ہے اگر وہ قرآن پڑھے تو وہ مشرک ہونے کا اس کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھتے گھر میں، ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہی ہمیں بخشائیں گے اور وہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ایک بندے سے بات کی، میں نے کہا یار تمہارا تو پیر فوت ہو گیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہتا میں یار اس کی قبر پہ جاتا ہوں اور وہ قبر پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبر کو سجدے کرتے ہیں اور ایک مردہ آدمی سے مانگتے ہیں۔ اس طرح پھر تھوڑی سی میری اس پہ کئی لوگوں سے بحث بھی ہوئی، تو کئی لوگ مجھے ایسے بھی ملے جنہوں نے اپنے تجربات سے، اپنی جو ان کے ساتھ زندگی کے واقعات سے انہوں نے مجھے ثابت کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج بھی خدا زندہ ہے اور دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کی کوئی صفات جو اس نے معطل نہیں کی، کیونکہ وہ خدا ابدی ہے، وہ خدا اول اور آخر ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو صرف وہ باتیں بتاؤں گا جن سے یہ ثابت ہوا کہ خدا آج بھی سنتا ہے اور ہر بندے کی سنتا ہے۔ کوئی درمیان میں تعلق نہیں چاہیے، کوئی درمیان والا کوئی بندہ نہیں چاہیے۔ یہ خدا ہے، ایک یہ واحد ہستی ہے جو انسان کو ہر حالت میں سنتی ہے، گناہ گار ہے تب بھی، نیک ہے تب بھی۔ تو ایک مجھے دوست نے بتایا، اس نے کہا کہ میری شادی کی ڈیٹ رکھ دی گھر والوں نے، تو حالات بس نرمال ہی تھے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتا میں نے نا کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ یار میری کمیٹی نکل آئے گی، 1 مہینے کا ٹائم دیا والد صاحب نے، تو اس نے کہا کہ اگلے مہینے کمیٹی کی پرچیاں ڈھلنی ہیں تو میری کمیٹی نکل آئے گی، تو نا میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ والد صاحب سے وعدہ کر لیا۔ باتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ آپ کو ثابت کر دیں گی کہ خدا آج بھی سنتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے تو پہلے نرمال آدمی تھا ہماری طرح، جیسے ہم سب ہیں، ایسے دکاندار تھا، اس نے ایک بچے کو تیار کیا، اسے 5-10 روپے دیے، اسے کہا یہ فلاں پرچی پہ ہم نشان لگا دیں گے، تم یار یہ پرچی اٹھا لینا۔ ٹھیک ہے جی، ایک دکان کے باہر پھٹا سا لگا تھا، وہاں پہ پرچیاں ڈالنی تھیں، وہاں پہ انہوں نے 12 پرچیاں جتنے ممبر تھے ڈالیں، اور ایک پرچی پہ نشان لگایا تھا۔ اس بچے کو سمجھایا ہوا تھا کہ یہ پرچی تم نے اٹھانی ہے۔ تو جس دکاندار کے سامنے آنے پہ ساروں نے، وہ بچے نے یا کسی نے ایک پرچی اٹھانی تھی نا، وہ دکاندار کا کسٹمر آ گیا اور وہ باتیں کرنے لگ پڑا کسٹمر سے، تو وہ بچہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا۔ اب اس بندے کو اسی دیر میں ایک احساس ہوا کہ یار میں نے خدا پہ کیوں نہیں یقین کیا، میں نے خدا پہ کیوں نہیں توکل کیا، میں نے ایک بچے کو کہہ دیا، بچہ بھی بھاگ گیا، دکاندار لگا ہوا باتوں میں، جب اس نے باہر آنا کسی اور نے اٹھانی تو میری تو کمیٹی نہ نکلی، وہ فوراً اس کے ساتھ ہی دکان دیا، اپنی دکان میں گیا، اس نے توبہ کی، توبہ کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اس نے کیا یا پروردگار عالم مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تیرے پہ یقین نہیں کیا، میں نے اپنی عقل استعمال کرنے کی 2 نمبر طریقہ میں نے کوشش کی، تو مجھے معاف کر دے، تو سمیع اور بصری خدا ہے، تو دیکھتا سنتا، میری ضرورت تیرے سامنے ہے، میری مدد فرما۔
وہ دعا کر کے باہر آ گیا، اس کے دل کو کچھ تسلی سی ہو گئی۔ اتنی دیر میں وہ دکاندار باہر آیا تو اس نے کہا، ایک ماں جی آئی تھی وہ کوئی سامان لینے، تو اس نے کہا ماں جی یہ آپ ایک پرچی اٹھا دیں۔ تو اس نے وہ پرچی اٹھائی، وہی پرچی اٹھائی جس پہ نشان لگا تھا، تو اس کی کمیٹی نکل آئی۔ دیکھیں ثابت ہوا کہ نہ ہوا، فوراً ہی اس نے کہا اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو ہے اس کی قبول کی، تو ثابت ہو گیا نا۔ اچھا، پھر مجھے ایک دوست نے بتایا، اس نے کہا یار کہ میں نا بڑی پرابلم میں تھا، اور میں نے 2 دن بعد ایک پیمنٹ کرنی تھی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ، تو بڑا کام ٹائٹ تھا اور کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں تھا۔ 2 دکانیں تھیں، ایک جو میری مین دکان تھی جہاں پہ میں کام کرتا تھا، اور ایک دکان میری ذرا دور تھی، تو میں چاہتا تھا کہ نا دونوں دکانیں صحیح چل رہی ہیں تو یار کوئی دکان ہی بک جائے۔ کہتا رات کے 12 بجے میں اور میرا ساتھ جو لڑکا کام کرتا تھا، دوست بھی تھا اور میرے ساتھ کام بھی کرتا تھا، تو ہم نا سڑک پہ سیر کر رہے تھے۔ سیر کرتے کرتے کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا، میں نے سنا تھا کسی سے کہ یار خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے کی شارک سے بھی نزدیک ہے، اما خدا بندے کے دل میں رہتا ہے، تو یار میں کوئی دعا کروں۔ تو کہتا میں نے ادھر ہی کھڑے ہو گیا نا، تو وہ لڑکے کو کہا یار ہاتھ اٹھاؤ تو دعا کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار سڑک کے درمیان میں رات کے 12 بجے لوگ کہیں گے پتہ نہیں پاگل ہو گیا۔ کہتا نہیں نہیں یار تم دعا کرو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس وقت دعا کی جائے۔ تو اس نے دعا کی، اب دعا دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھے اور سورۃ اخلاص پڑھی، اور اس نے کہا کہ اے پروردگار عالم کہ نا میں صبح جاؤں اور یہ جو میری مین دکان ہے نا اس کا میں آدھا شٹر اٹھاؤں، اور آدھا بھی نہ اٹھا ہو تو کوئی بندہ آئے وہ مجھے کہ یار آپ نے وہ فلان دکان بکنے لگائی ہے وہ آپ نے بیچنی ہے، تو میں کہوں بیچنی ہے، اور پھر میں اس کے ساتھ جاؤں، وہ دکان دیکھے اور سودا ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اچھا آمین کہہ کے تو اس نے نا چل پڑے۔ وہ اس کا 2 ساتھ والا بڑا ہنسا، اس نے کہا یار تم عجیب بندے ہو، کیسے اللہ میاں سے باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا یار ہمارا خدا سمیع اور بصری خدا ہے، تو کیوں اتنا پیار کرتا ہے، 70 ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو مدد کرے، کون میری مدد کرے گا؟ تو اس لیے میں نے اس سے مانگا، میرا دل کہتا ہے ایسے ہی ہو جائے گا۔ صبح وہ اٹھا، یقین کریں میرے ساتھ والی دکان تھی، اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا ابھی چیمہ صاحب میں نے آدھا شٹر اٹھایا، ایک رکشے والا آ کے کھڑا ہوا، وہ رکشے والا بھی ابھی زندہ ہے، وہ سن رہا ہو، جب یہ سنے گا اسے بھی پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے آ کے کہا کہ جناب آپ نے ایک دکان لگائی ہے بکنے کے لیے، کیا پروگرام ہے؟ تو میں نے کہا ہاں پروگرام تو ہے لیکن ٹھہر جو میں نا ذرا دکان کھول لوں، صفائی تھوڑی سی کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں نے ادھر ہی آدھا شٹر ہی چھوڑا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، رات والی دعا بھول گیا کہ میں نے کی تھی، اس کے ساتھ بیٹھا، جا کے اس بندے نے دکان دیکھی، دکان دیکھ کے جناب تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس جو ہے نا 1 لاکھ نقد ہے اور باقی 60,000 کا میرا یہ رکشہ ہے جس پہ وہ گئے تھے، تو تمہیں سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ تو کہتا مجھے رکشہ ہی نہیں تھا چلانا آتا، لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، ادھر ہی ان کا سودا ہوا، کوئی دوسری بات نہیں ہوئی، کوئی لکھ پڑھت نہیں ہوئی، اور جناب پیسے دیے، سامان لیا، چل بھائی۔ کیسا؟ اب بتائیں کہ دعائیں سنی جاتی ہیں؟ نہیں، آج بھی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ یقین کریں سننے والے دیکھنے والے کہ ہمیں کسی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صرف اور ایک جگہ اگر ہم جائیں تو وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ گھر ہے خانہ کعبہ۔ اگر ہم ادھر جاتے ہیں ادھر بھی ہم نے خدا سے مانگنا ہے نا، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں مانگتے، ہم تو ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور یہی خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے دعا کریں، ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ کسی بھی دعا کرنے سے پہلے جو میرا طریقہ کار وہ یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، دروشی پڑھیں، اور اپنا مدعا بیان کر دیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، کئی لوگوں سے میری باتیں ہوئی ہیں جن سے میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اپنا، سمجھ لیں کہ میری بیوقوفی بھی ہے یا جو بھی ہے، بہرحال میری ایک دکان تھی، تو میرا کوئی سامان گم ہو گیا، نیا میں لے کے آیا، ویڈیو سینٹر تھا میرا،
اور بہت پرانی بات ہے، تقریباً میرا خیال ہے یہ 93-4 کی بات ہوگی، نہیں 93-4 میں میں جرمنی میں تھا، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، جرمنی آنے سے پہلے 90 میں جرمنی آ گیا تھا، 90 سے پہلے کی یہ بات ہے۔ تو میں نے دکان بنائی، میں رمضان سے پہلے میں نیا ایک ویڈیو اور ٹی وی لے کے آیا، تو وہ جناب چوری ہو گیا وہ چوری ایسے ہو گیا، وہ کرائے پہ لے کے وہ بھاگ گئے کہیں۔ اب میرے ساتھ جو دکان والا تھا نا، اس نے مجھے کہا کہ یار ادھر نا ایک بندہ ہے جو نا جو تویز دیتا ہے، تو وہ جناب آپ کو نا ایسے منٹوں میں آپ کا ٹی وی وی سی آر مل جائے گا۔ میں ینگ تھا، سوچا نہیں، تو اس کے ساتھ چل پڑا۔ پنڈی بھٹیاں ایک شہر ہے، سب کو پتہ ہے، چنیوٹ سے آگے، جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ میں چلا گیا۔ وہاں پہ گیا، میں نے دیکھا ایک بیٹھک سی لگی تھی، اس میں لوگ اور بھی بیٹھے تھے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، اور وہ سارا ایک نا دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ بعد میں وہ پیر صاحب آ گئے، کالے سیاہ پیر صاحب، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ننگ بڑنگے اندر ہی بھاگ رہے ہیں، وہ پیر صاحب آ گئے۔ تو اب جیسے ہی وہ پیر صاحب آئے تو جناب ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی آپ کی کرامت سے وہ میرے بچے گونگے تھے، وہ بولنے لگ پڑے۔ کوئی آیا کہ جی میرے بچے اندھے تھے، دیکھنے لگ پڑے۔ اب آہستہ آہستہ، کیونکہ میں دنیا دیکھی ہوئی تھی، میرا ویڈیو سینڈ تھا، مجھے فلموں میں سارا دن پتہ لگتا تھا، یہ چکر چلتے، مجھے پتہ لگ گیا یار یہ تو گیم ہے اور میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، یہ تو شرک ہے جو میں اب کرنے آ گیا، میں پھنس گیا۔ لیکن اب میں ادھر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں جی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ان کا علاقہ تھا، سارا ان کا گاؤں تھا، میں پھنس گیا، اب میں کیا کرتا۔ لیکن اچھا، پھر اس نے ڈرامہ یہ کیا، اس نے ایک نا اپنے اوپر ایسے کالی چادر لے لی، تو اس نے کہا جی حاضری ہونے لگی، سارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو اس نے جناب ایسے عجیب سی نا وہ بلوچی سٹائل میں بولنے لگ پڑا، آواز اس نے نکالنی، بدل کے آواز نکالنی شروع کر دی۔ صاحب پتہ لگ رہا تھا کہ اس نے خود ہی اپنی آواز چینج کی ہے۔ تو اس نے کہا جی جن حاضر ہو گیا ہے، وہ جن کو جی پہلے کلمہ پڑھایا، پھر جن کے جی آپ سارے کلمہ پڑھیں، ساروں نے کلمہ پڑھا۔ تو پھر اس نے کہا جی ہاں جی اپنی ضرورت بیان کریں اپنی۔ وہ جب میرے پہ آیا نا، مجھے کہتا ہے ہاں بھائی بچہ تم بیان کر۔ میں نے کہا تم کیسے جن ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا، میں کیوں آیا ہوں ہے؟ تو ساتھ ہی اس نے غصے سے چادر اتار دی، اس نے کہا جی حاضری ختم ہوگی، اس بچے نے بدتمیزی کی، یہ وہ۔ اب وہاں پہ نا بہت سارے لوگ تھے، یقین کریں 20-25 لوگ تو اس بیٹھک میں تھے، اور باہر اس نے کوئی عرس شرس تھا، دیگیں پک رہی تھیں، وہ لوگ بیٹھے، میرے ساتھ والا بھی ڈر گیا۔ لیکن میں نے اپنے دل میں دروشی پڑھا اور دعا کی، میں نے کہا یا پروردگار عالم، آج میرا ساتھ تو نے دینا ہے، میری ہمت باندھ اور مجھے بات کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی توفیق دی، میں نے ادھر جناب بات کی اور ڈٹ کے بات کی، میں نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے اور آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور میں نے پھر یہ ثابت کیا کہ خدا ہر ایک بندے کی دعا سنتا ہے، اور یہ جو معجزے کہہ رہا ہے کہ کسی کو آنکھیں مل گئیں، کسی کو نظر آ گیا، یہ وہ، میں نے کہا اس کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو، اور یہ سب ایک ڈرامہ ہے، آپ لوگ جو ہے نا مجھے مجبور نہیں کر سکتے، نہ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ ان کو ثابت کر دیا کہ خدا ہے، اور جو خدا سنتا ہے، کوئی جن شن نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حاضری حضری نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا جی نکل جاؤ، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، لیکن میں نے ثابت کیا۔ اچھا جب میں نکلنے لگا، انہی میں سے ایک بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ، جو ادھر کا کوئی پنڈ کا بڑا بوڑھا تھا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے سے تھوڑی سی باتیں کی ساری، تو ان کی نا دعا کا ٹائم ہو گیا، تو اس بندے نے، وہ جو ادھر بندہ بیٹھا ہوا تھا بڑا، جس کی ہر کوئی پیر بھی بات مانتا تھا، اصل جن تو وہ تھا جس کی پیر بھی بات مانتا تھا، اس نے مجھے کہا آپ دعا کراؤ گے، وہ جو اختتامی دعا تھی، اس نے کہا آپ کراؤ گے۔ تو میں نے وہ دعا کرائی، ادھر اتنے لوگ تھے جن کو میں جانتا نہیں، یہ صرف خدا تعالیٰ نے، جو میں نے فوراً دل میں توبہ کی وہاں پہ آنے کی، اور اپنے آپ خدا تعالیٰ نے مجھے ہدایت کے راستے پہ لگایا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلط ہوں۔ حالانکہ وہ فل جوانی تھی اور پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا یہ کیا ہے، لیکن میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے غلط کیا ادھر آ کے، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا آپ دعا کراؤ گے، میں نے دعا کرائی۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دعا کی، ہر بندہ رونے لگ پڑا، حالانکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرائی، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں سے الفاظ آئی جا رہے تھے، کہاں سے وہ جذبہ پیدا ہوا، وہ درد پیدا ہوا، میں خود بھی رویا، سارے جو ادھر ناظرین تھے سارے روئے۔
مجھے ثابت ہو گیا کہ میں جب خدا کو پکاروں گا پوری زندگی میں، جب بھی پکاروں گا خدا میری سنے گا، اور وہ دن اور آج کا دن، زندگی میں جب بھی کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑی ہے، اللہ کے حکم اس کے فضل سے جو ہے میں نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی ہے۔ بات تو لمبی ہو گئی ہے لیکن باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، باتیں ایک دوسرے ہم بتاتے، یہ نہیں کہ میں کوئی بہت نیک بندہ ہوں، کوئی ولی ہوں کہ اب لوگ مجھے فون کرنے لگا اپنے دعاؤں کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنا میں بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ وقت گزرا ہوا۔ میں نے پہلی ویڈیو میں کہہ دیا تھا میں وہ باتیں بیان کروں گا جو میرے ساتھ بیتی ہیں۔ دنیا سے مجھے کوئی نہیں ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، نہ میں کسی مذہب پہ، نہ کسی فرقے پہ، نہ کسی بندے پہ میں تنقید کرتا ہوں، میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ گزرا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں جب 1990 میں ادھر آیا، ادھر آ کے میں 8 سال رہا اور پھر واپس چلا گیا 2010 میں۔ اب دیکھیں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ 2010 میں جب واپس اللہ کی مدد سے اس کے حکم، یہ بھی ایک سٹوری ہے، پھر کسی دن سناؤں گا کہ کیسے آیا، لیکن جب میں ادھر واپس پہنچ گیا، میں نے ادھر آ کے جو وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کچی کرائی سے نا، ادھر سے میں نے نماز دعا شروع کی اور میں نے کہا یا پروردگار عالم، یہاں پہ ایک سب سے بڑی محتاجی ہے، وہ ہے زبان کی، اور مجھے کچھ زبان یاد ہے کچھ بھول گئی۔ 8 سالوں میں کیا زبان تھی، وہ پھر 10 سال جو پاکستان کی اس نے سارا کچھ بلا دیا، انگلش، اردو، جرمن سب گٹھ مٹ ہو گئی، لیکن میں نے دن رات بس ایک ہی دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے نا اس زبان پہ عبور دے دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، کسی وکیل کے پاس جانے کے لیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، یا اپنے کسی کام کے لیے کسی دفتر پہ جاؤں تو مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی میری دعا قبول فرمائی۔ اب مجھے 11 سال ہو گئے ہیں ادھر، مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، اب میں آپ کو بتانے لگوں تو صحیح بات گھنٹوں گزر جائیں۔ ہر سانس کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مجھ غریب گناہ گار پہ بھی اس کی نظر ہے۔ مجھے تو بس یہ یقین ہے، اور میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، ہر بندہ دعا کرے اور دل سے دعا کرے، اور جب دعا کرے تو وہ یہ بھول جائے کہ وہ جو ہے دنیا میں ہے کھڑا، اور جو ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کے بیوی ہے، اس کے کام ہے، اس کی کوئی سٹریس نہیں۔ جب وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو بھول جائے اور یہ صرف سوچے کہ خدا میرے سامنے کھڑا ہے اور میں دعا کر رہا ہوں، اور اتنا رو رو کے اتنا تڑپ کے دعا کرے تو ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہمارا خدا آج بھی سنتا ہے، آج بھی دیکھتا ہے، اس کی کوئی صفات ہے وہ معطل نہیں ہوئی، اس کی کوئی صفت معطل نہیں ہوئی۔ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے۔ ہمیں کسی قبر، کسی پیر، کسی فقیر، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے جو ہمیں ہر وقت سنتا ہے۔ طارق محمود کو اجازت دیں، کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔